اللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج انشاءاللہ باب نمبر 4 میں سے اس کا دوسرا حصہ، دوسرا سیگمنٹ، دوسرا سبق جو ہے ایمانت و دیانت انشاءاللہ پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے تیار ہو جائے سبق پڑھنے کے لیے، اپنی بک کھولیں اور ساتھ ساتھ یہ بھی سن لیں، اگر لگتا ہے کہ میں آپ کو اچھے طریقے سے پڑھا رہا ہوں تو پھر آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، یہ آپ کے سامنے گزارش ہے۔ یہ آگے چلتے ہیں۔ ایمانت و دیانت سے مراد کسی بھی شے اور کام کو اس کے درست تقاضوں کے مطابق انجام دینا ہے۔ ایمانت و دیانت کا تعلق صرف مال سے نہیں ہے، بلکہ اسلام میں اس کا تصور نہایت وسیع ہے۔ ایمانت و دیانت کا تعلق زندگی کے ہر شعبے سے ہے۔ سب سے بڑی ایمانت داری خالق کائنات سے انسانوں کا وہ عہد ہے جس کی پاسداری کے لیے انسان کو دنیا میں بھیجا گیا۔ باقی تمام امانتیں اسی بنیادی تصور سے وابستہ ہیں۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی بھی اس میں داخل ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتوں کو ان کے گھر والوں حقداروں کے سپرد کر دو۔ ٹھیک ہے، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا ایمان لمن لا امانت لہ، جو بندہ اس بندے کا ایمان ہی قابل قبول نہیں ہے جس کے پاس کوئی جو ایمانت داری نہیں کر سکتا، یعنی کوئی امانت رکھی جائے تو اس کی حفاظت نہیں کر سکتا۔ اب نیچے جو ترجمہ دیا اس کو پڑھ لیں۔ اس شخص کا کوئی ایمان نہیں ہے جو ایمانت پوری نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے، اب آگے چلتے ہیں۔ ایمانتوں کی ادائیگی کا سلسلہ حکمران وقت سے شروع ہو کر ایک خادم تک آتا ہے۔ ہاں جی، یہ کوئی چھوٹا موٹا بات نہیں ہے، یہ بڑی وسیع اس کا جو ہے وہ معنی ہے۔ ٹھیک ہے، وسیع معنی ہے۔ ایمانتوں کی ادائیگی کا سلسلہ حکمران وقت سے شروع ہو کر ایک خادم تک آ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، حکمران اپنے فرائض ادا کریں گے، رعایا کی جان و مال عزت کی حفاظت کریں گے، عدل قائم کریں گے، عہد و منصب، ٹھیک ہے، عہدے اور منصب جو ہیں اہل لوگوں کے سپرد کریں گے جو اس کے حقدار ہیں۔ علماء دین حق لوگوں کو پہنچانے کی ایمانت ادا کریں گے۔ مالدار و اغنیاء اپنے اموال میں سب میں سے غرباء و مساکین کی معاونت کا فریضہ ادا کریں گے۔ لوگ دفاتر میں اپنے اوقات کی پابندی کریں گے۔ یہ سب ایمانت اور دیانت کی صورتیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ایمانت کا تقاضا یہ ہے کہ جس کی ایمانت اس کو ادا کر دی جائے اور جو خیانت کرے اس کے ساتھ بھی خیانت نہ کرے۔ دوبارہ پڑھتے ہیں۔ ایمانت کا تقاضا یہ ہے کہ جس کی ایمانت ہے اس کو ادا کر دی جائے اور جو خیانت کرے اس کے ساتھ بھی خیانت نہ کی جائے۔ جی جی، جو خیانت کرے اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کیا جائے، تو یہ ہے ایمانت۔ ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایمانت داری کا پیکر تھے، اس لیے کافر اور مشرک آپ کو صادق اور امین کہہ کر پکارتے تھے۔ ہجرت مدینہ کی رات اہل مکہ کی ایمانتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھیں، جو آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے کی اور مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ ایک مرتبہ ہرقل، ٹھیک ہے، روم کے بادشاہ نے ابو سفیان جو ابھی دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے سے سوال کیا کہ مکہ مکرمہ میں جو شخص نبوت کے دعوے دار ہیں وہ تمہیں کس چیز کا حکم دیتے ہیں؟ تو ابو سفیان نے گواہی دی کہ وہ نماز، سچائی، پاکدامی، ایفاء عہد اور ایمانت ادا کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ ہرقل نے کہا کہ یہ باتیں نبی ہی کی صفات ہو سکتی ہیں۔ بخاری شریف میں یہ روایت موجود ہے۔ ٹھیک ہے، انسان کی زندگی ایک بہت بڑی ایمانت ہے، اسی وجہ سے اپنی زندگی کو بھی ختم کرنے کا اختیار انسان کے پاس نہیں ہے۔ اپنے جسم کو جان بوجھ کر کسی قسم کا نقصان پہنچانا حرام ہے۔ اسلام میں ہر شخص کو اس کے دائرہ کار میں رہ کر ایمانتیں سونپی گئی ہیں، خواہ وہ خاندان کا سربراہ ہو، شوہر ہو، غرض سب سے ان کی ایمانتوں سے متعلق پوچھا جائے گا۔ کسی کے راز کو افشا نہ کرنا بھی ایمانت ہے۔ کسی کے راز کو افشا مطلب کسی کے سیکرٹ کو جو وہ ظاہر نہ کرنا بھی، یہ بھی ایمانت ہے۔ ٹھیک ہے، مشورہ بھی ایمانت ہوتا ہے، لہذا ہمیشہ کسی کو اچھا مشورہ دینا چاہیے۔ اگر کوئی شخص کسی کے پاس کوئی ایمانت رکھواتا ہے تو امین اس ایمانت کو استعمال نہیں کر سکتا۔ مجلس میں جو بات کہی جائے وہ اس مجلس کی ایمانت ہے۔ اہل مجلس کی اجازت کے بغیر مجلس کی بات کو دوسروں سے بیان کرنا، پھیلانا جائز نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
جب کوئی شخص کسی سے کوئی بات کہے پھر وہ چلا جائے تو وہ بات سننے والے کے نزدیک امانت ہے کہ وہ اس کی حفاظت کرے، کسی کے سامنے وہ بات اس کی اجازت اور مرضی کے بغیر بیان نہ کرے، اگر بیان کر دے تو خیانت ہوگی۔ آگے چلتے ہیں جی۔ اگر انسان ایک دوسرے کے ساتھ امانت و دیانت والے معاملے کرتے رہیں گے تو معاشرہ پرسکون رہے گا، لوگوں میں اعتماد کی فضا بحال رہے گی۔ بد دیانتی، دھوکہ دہی سے انسانی معاشروں میں بد انتشار جیسی منفی رجحانات فروغ پاتے ہیں اور انسان کی تخلیق کے مقاصد فوت ہو جاتے ہیں، اور انسان نہ صرف اشرف المخلوقات کے عظیم مرتبے سے نیچے گر جاتا ہے بلکہ جنت جیسی دائمی نعمت سے محروم ہو جاتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ایمانت و دیانت کو اپنائیں تاکہ ہمارا معاشرہ ایک اسلامی فلاحی معاشرہ بن سکے اور ہم دنیا و آخرت میں کامیابی حاصل کر سکیں۔ آگے جلدی سے اس کی مشق دیکھ لیتے ہیں۔ درست جواب کا انتخاب کریں۔ ایمانت و دیانت کا تعلق ہے مالی معاملات سے، ملازمت سے، تجارت سے، بلکہ میرا تو خیال کیا ہے یہ سب سے درست جواب ہے، زندگی کے ہر شعبے سے۔ اچھا، ہجرت مدینہ کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایمانتیں موجود تھیں اہل کفار مکہ کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے کفار مکہ کی ایمانتیں واپس لوٹائیں۔ کس نے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ کسی کے راز کی حفاظت کرنا بھی کیا ہے؟ ایمانت داری ہے۔ حدیث مبارکہ کے مطابق مجلس میں کی گئی بات بھی کیا ہے؟ ایمانت ہے۔ اچھا جی، آگے چلتے ہیں۔ مختصر جواب دیں، ایمانداری سے کیا مراد ہے؟ یہ تو پہلا جو سوال ہے اس کا جواب یہاں سے ہے جی، ایمانت و دیانت سے مراد کیا ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں تک بھی آپ کر سکتے ہیں، یہاں تک بھی کر سکتے ہیں، اور یہاں تک یاد کرنا چاہے تو یہاں تک بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب آگے چلتے ہیں اس کے دوسرے سوال کی طرف۔ دوسرا سوال کیا ہے؟ قرآن مجید کی آیت کریمہ کی روشنی میں ایمانت کی اہمیت بیان کریں۔ تو اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا کہ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، ٹھیک ہے؟ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ایمانت جو ان کے اہل ہیں، ان کے حقدار ہیں، ان تک واپس کرو۔ آپ اس آیت کو بھی یاد کر لینا اور ترجمہ بھی یاد کر لینا۔ آگے چلتے ہیں جی۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ نے ہرقل کے دربار میں کیا جواب دیا؟ حضرت ابو سفیان نے ہرقل کے دربار میں یہ جواب دیا کہ وہ نبی جو ہے ہمیں کیا کیا باتیں سکھاتا ہے، یہاں سے زبانی یاد آپ کریں گے، یہاں سے، ٹھیک ہے؟ یہاں سے کیا سکھاتا ہے؟ نماز پڑھیں، روزہ رکھیں اور اللہ کے ساتھ اپنا تعلق رکھیں، اور یہ سارا کچھ آج وہ نبی سکھاتا ہے۔ میں نے آپ کو نشان لگوا دیے، ٹھیک ہے جی؟ آگے چلتے ہیں۔ بد دیانتی اور دھوکہ دہی کے کوئی سے دو نقصان لکھیں۔ بد دیانتی اور دھوکہ دہی کے کوئی سے دو نقصان۔ پہلا نقصان تو یہ ہے اس سے معاشرہ ختم ہو جاتا ہے، اور دوسرا نقصان یہ ہے کہ اس سے بندے کا اپنا ایمان بھی خطرے میں ہوتا ہے۔ ایمانتوں کی ادائیگی کے سلسلہ میں افراد معاشرہ کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟